Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو پلیز اپنے ہینڈ ریز کیجیے گا. اوکے جی بیٹا، تھینک یو سو مچ. پلیز ڈراپ یور ہینڈس. اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے بیسک ٹرمینالوجیز کو، لا آف سیگریگیشن کو، ٹیسٹ کراس اور بیک کراس کے حوالے سے باتیں کی تھی. اور آج بیٹا ہم سیکنڈ لا آف مینڈل لا آف انہیریٹنس کی بات کرنے جا رہے ہیں. اینڈ دس از اباؤٹ دا لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ. اچھا جی، اس کو توجہ سے ذرا سمجھ لیجئے پہلے کہ لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ ہے کیا اور اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے. دین اس کے میننگز کی طرف بیٹا ہم موو کریں گے. تو سب سے پہلے نمبر پر اس کی اسٹیٹمنٹ ہے when two contrasting trades followed in same class their alleles asort کا مطلب ہوتا ہے ملنا. asort independently. اچھا جی، اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب سمجھنا بھی ضروری ہے. What is meant by their allele asort independently. اس کو سمجھنے کے لیے سپوز کیجئے بیٹا یہاں پر میں ایک میل اور ایک فیمیل دو کریکٹر ان کے بتا رہا ہوں. سپوز کیجئے ایک ہے ان کا بلڈ گروپ ٹائپ اے بلڈ ہے جی، ایک ٹریڈ ہو گئی ہے. اور دوسرا بلڈ گروپ ایک ٹریڈ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. دوسرا اس کی ہائٹ جو ہے وہ ہے بیٹا ٹال. اچھا، جو فیمیل ہے اس میں بلڈ جو ہے وہ ہے ٹائپ او بلڈ اور اس کی بیٹا جی ہائٹ جو ہے وہ سپوز کیجئے فیمیل کی شارٹ ہے. ان سے جو F1 یعنی فرسٹ جنریشن بن رہی ہے، ان کی جو اولاد ہے، میں ایک کریکٹر بتا رہا ہوں اور وہ ہے بلڈ ٹائپ اے بلڈ. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس بچے کی ہائٹ کیا ہوگی؟ جی آپ میں سے کوئی بھی انمیوٹ ہو کے بتائے اس کی بچے کی ہائٹ کیا ہے؟ شارٹ ہائٹڈ ہے کہ لانگ ہائٹڈ ہے؟ شارٹ ہائٹڈ سر. شارٹ ہائٹڈ ہے. اور جی کوئی؟ سر ٹال ہے سر. دیکھیں سمجھنا ہے بات کو. اسٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ دو کنٹراسٹنگ ٹریڈ ہے اور ایک کا الیل دوسرے الیل کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی ملا ہے. یعنی اس کی ہائٹ جو ہے وہ ٹال یا شارٹ میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. ڈیپینڈ اپون کہ کون سے الیل آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے توجہ سے سمجھیں کہ ایک جو ٹریڈ ہے وہ دوسری ٹریڈ کے ساتھ لنک نہیں ہے. آپ میں ایک کریکٹر اگر فادر والا ہے تو مدر والا کون سا آنا ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سے جو گیمیٹس ہیں وہ اسارٹ ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں.
سو ایک ٹریڈ کو آپ ڈائریکٹلی دوسری ٹریڈ کے ساتھ بیٹا لنک نہیں کر سکتے ہو، یہ مطلب ہے سارا اس بات کا. ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ لگی بات کی؟ یس سر. چلیں اب دیکھیں، چونکہ میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا کہ اس میں ٹو کنٹراسٹنگ ٹریڈز کو ڈسکس کرنا ہے، تو ہم یہاں پر ٹو کنٹراسٹنگ ٹریڈ کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹا ڈائی ہائبرڈ کراس لیتے ہیں. ڈائی ہائبرڈ کراس. تو بیٹا یہ دیکھیں نا، انڈیپینڈنٹلی اسارٹ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کریکٹر کوئی بھی آ سکتا ہے، آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. ڈائی ہائبرڈ کراس میں ایک ایسا کراس ہے جس میں ہم ڈائی کا مطلب ہے ٹو، جس میں ایٹ اے ٹائم ٹو کنٹراسٹنگ ٹریڈز کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. اسے بیٹا ہم ڈائی ہائبرڈ کراس کا نام دیتے ہیں. اب توجہ طلب بات، رمضان بھائی بات سنیں، انک پڑھتے ہیں. بیٹا بس مجھے ایک منٹ دیجیے گا. ذرا انک پڑھ دیں، ادھر ہی بیٹھ کے پڑھ دیں. اچھا سوری فار دا انٹرپشن، ذرا سنیں. تو ڈائی ہائبرڈ کراس ایک ایسا کراس ہے جس میں ٹو کنٹراسٹنگ ٹریڈس کو ایٹ اے ٹائم بیٹا ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. دیٹ ول بی کالڈ ایز اے ڈائی ہائبرڈ کراس. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ مونو ہائبرڈ کراس ہے ڈائی ہائبرڈ، اس میں P1 جو ہے وہ بیٹا ہم یعنی پیرنٹل 1 جنریشن وہ ٹرو بریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے ٹرو بریڈنگ کا پیور اردو میں مطلب ہے خالصۃ النسل، یعنی خالصۃ النسل کا مطلب ہے ہوموزائگس، کسی بھی الیل کی بیٹا مکسنگ نہیں ہے. اچھا جی، تو جہاں پر ہم نے راؤنڈ آپ کو میں نے وہ لسٹ بنائی تھی، آپ کو پتا ہے راؤنڈ ہونا ایک ڈومیننٹ فیچر ہے. راؤنڈ یلو، یہاں یلو سے مراد ہے لائٹ گرین، یہ نہیں ہے کہ یلو کلر کا مٹر کا کوئی دانا ہوگا، نہیں، لائٹ گرین. اور دوسرا ہے گرین، اور گرین کا مطلب ہے ڈارک گرین یا آلیو گرین. اچھا جی، سو بیٹا ہم نے ایک راؤنڈ یلو کا کراس کروایا ہے ونکلڈ گرین کے ساتھ. چلیں ہم گرین کلر تو بیٹا بورڈ پہ ویزیبل کر سکتے ہیں نا، چاہے وہ تھوڑا اس کی ویزیبلٹی مشکل ہے لیکن بورڈ پہ ہم باہر بنا سکتے ہیں. یلو کلر کا تو بورڈ مارکر ہی نہیں ہے، تو یہاں نیلے کلر جو جہاں پہ میں شو کر رہا ہوں اس کا مطلب ایکچولی یہ ہے کہ اس کے اندر بیٹا وہ یلو ہے جی. سو ٹرو بریڈنگ لینا ہے. کیپٹل آر چونکہ یہ راؤنڈ ہے، کیپٹل وائی چونکہ یہ جو ہے بیٹا آپ کے پاس یلو ہے، اور اسمال آر چونکہ یہ رنکلڈ ہے، اور اسمال وائی چونکہ یہ گرین ہے. سو آپ کو پتا ہے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے دیٹ از دا گیمیٹوجینیسس. اور گیمیٹ بننے کے دوران بیٹا توجہ سے ذرا دیکھیں، کیپٹل آر کیپٹل وائی سیگریگیٹ ہو کے آگے آئیں گے، اسمال وائی چونکہ کراسنگ یہ گیمیٹ بننے کے دوران اب سب کو معلوم ہے اس بات کا، اب سب جانتے ہیں کہ میٹ بننے کے دوران جو ہے وہ میوسس کا پروسیس ہوگا اور نمبر آف کروموسوم جو ہے وہ ریڈیوس ہو کے ہاف ہو جائیں گے. اچھا جی، سو بیٹا یہ دیکھیں، ایک یہ گیمیٹ آپ کے پاس اور ایک بیٹا یہ ایک گیمیٹ آپ نیکسٹ. جب یہ دونوں گیمیٹس آپس میں ملیں گے تو بیٹا آپ کے پاس ان دونوں گیمیٹس کے ملنے سے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، نیچے اس لیے نہیں لکھ رہا کہ ویزیبل رہے، یہاں نیچے لکھنے کی بجائے میں. سو بیٹا دیکھیں، کیپٹل آر اسمال آر کیپٹل اسمال وائی. کیپٹل آر از ڈومیننٹ اوور اسمال آر، تو اٹ شوڈ بی راؤنڈ. کیپٹل وائی از ڈومیننٹ اوور اسمال وائی، تو اٹ شوڈ بی گرین یلو. سو راؤنڈ یلو سیڈڈ پلانٹ، یہ ہے آپ کی بیٹا F1 جنریشن. آپ کو یاد ہوگا نیکسٹ ہم نے F1 کا کراس کروایا تھا ود دا F1 ٹو گیٹ F2. ٹھیک ہے جی. سو نیکسٹ بیٹا ہم نے F1 کا کراس کروانا ہے F1 کے ساتھ تاکہ ہمیں F2 ملے، یعنی ہمیں کیپٹل آر کیپٹل وائی اسمال وائی اس کا کراس کروانا ہے اسی کے ساتھ، کیپٹل آر کیپٹل وائی اسمال وائی. اور دونوں کی فینوٹائپ تھی کہ یہ راؤنڈ یلو تھے. سو یہ راؤنڈ یلو اور یہ بھی راؤنڈ یلو. اب یہاں میں ایک سائڈ پہ آپ کے سامنے لکھتا چلوں کہ یہ جو کیپٹل آر کیپٹل وائی اسمال وائی ہے، یہ بڑا فیمس MCQs ہے. ہاؤ مینی ٹائپ آف گیمیٹس دے کین پروڈیوس.
जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स जो ये बना सकता है बेटा, उसमें पहला है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी पहले इस कैपिटल आर को आपने इस कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, फिर यहां से स्मॉल आर को कैपिटल वाई और देन स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। ये 4 कॉम्बिनेशन है प्रोबेबली जो बन सकते हैं, और ये चारों के चारों कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने शो कर दी है। इसी तरह सवाल ये पूछा जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, हाउ मेनी टाइप ऑफ गेमीट। यहां तो नहीं, यहाँ बेटा यहां पर कहीं मौजूद ये तस्करा, लेकिन बताया हाउ मेनी टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गेमीट्स इट कैन प्रोड्यूस। 2 सर। शाबाश 2। एक है कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला कॉम्बिनेशन और एक है स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल वाई, हाउ मेनी टाइप ऑफ गेमीट इट कैन प्रोड्यूस, ओनली 1 टाइप, कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला। ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज अगर आपसे पूछे जाएं, आपने बेटा उनको जहन में रखना है कि कितनी तरह के गेमीट्स जो हैं वो कौन प्रोड्यूस कर। बेटा पुनर्ट स्क्वायर मेथड की तरफ हम कर रहे हैं, और पुनर्ट स्क्वायर मेथड में अब हमें मैं रेस कर रहा हूँ ये एरोज के निशान को। मैंने आपको बता दिया कि असल में आपने गेमीट्स तैयार कैसे करने हैं, मतलब आप किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये गेमीट्स यहाँ पे बना रहे होंगे। अच्छा जी, इसको बेटा पुनर्ट स्क्वायर मेथड आप सब जानते हैं, पुनर्ट नामी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें बेटा आप एक तरफ जो है वो मेल जो है वो गेमीट्स रखते हैं, दूसरी तरफ बेटा फीमेल गेमीट्स रखते हैं। मेल गेमीट्स की तरफ मूव करें तो पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फीमेल गेमीट्स की तरफ बात करें तो फीमेल की भी कॉम्बिनेशन यही बनना है, क्योंकि ये जेनेटिकली फीमेल भी सेम थी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अच्छा बेटा, तो तवज्जो तलब बात है, तवज्जो से जरा समझना है आपने। मैं ये ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, ये कैपिटल आर लिखता जा रहा हूं भाई, इधर भी कैपिटल आर मेंशन करता जा रहा हूं, इधर बेटा स्मॉल आर मेंशन करता जा रहा हूं, इधर भी बेटा स्मॉल आर मेंशन करता जा रहा हूं। अब ये फीमेल गेमीट्स में से इस केस में कैपिटल आर ट्रांसफर होना है, इस केस में भी कैपिटल आर ही ट्रांसफर होना है, इस केस में स्मॉल आर ट्रांसफर होना है, और इस केस में भी स्मॉल आर ही ट्रांसफर होना है। अब वाई की बारी आ गई, तो यहां कैपिटल वाई यहां बेटा स्मॉल वाई, फिर से कैपिटल वाई और फिर से स्मॉल वाई। अब बेटा फीमेल वाली साइड से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कैपिटल वाई आएगा इस पूरी रो में, यहां बेटा स्मॉल वाई आएगा, इधर बेटा पूरी रो में कैपिटल वाई आएगा, इधर पूरी रो में स्मॉल वाई जो है वो आ रहा होगा। चलिए, तो ये हो गया इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स देयर ये फिनोटाइप। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है राउंड येलो, कैपिटल आर इज डोमिनेट ओवर स्मॉल आर तो राउंड, कैपिटल वाई येलो, ये भी बेटा आपके पास है राउंड येलो। कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है तो इट शुड बी राउंड एंड येलो। कैपिटल आर है दोनों, राउंड है लेकिन दोनों स्मॉल वाई है तो राउंड ग्रीन बेटा ये आ गया, पहला राउंड ग्रीन। उसके बाद राउंड येलो, दोनों एक कैपिटल आर और डोमिनेट ओवर स्मॉल आर तो इट शुड बी राउंड एंड बट इट इज
green. So this is also the round green. بیٹا کیپٹل آر بھی ہے اور کیپٹل وائی بھی ہے. راؤنڈ یلو, اسمال آر مطلب رنکلڈ, کیپٹل وائی مطلب یلو. یہ بھی بیٹا راؤنڈ یلو. کیپٹل آر کا مطلب ہوا کہ یہ بیٹا راؤنڈ ہے. اسمال وائی کا مطلب ہوا کہ یہ یلو ہے, راؤنڈ یلو. یہ بیٹا آپ کے پاس ہے رنکلڈ یلو, اینڈ دا لاسٹ ون از رنکلڈ گرین. ٹھیک ہے جی. اب توجہ طلب بات, یہاں پر آپ فینوٹیپک ریشو کی بات کریں تو بیٹا فینوٹیپک ریشو میں آپ کے پاس ایک آیا راؤنڈ یلو والا سینیریو, دوسرا آپ کے پاس آیا راؤنڈ گرین والا سینیریو, پھر آپ کے پاس آیا ونکلڈ یلو والا سینیریو, اور لاسٹ میں آپ کے پاس سینیریو آیا ونکلڈ گرین والا. یلو کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہم. 1 2 3 4 5 6 7 8 اینڈ 9. تو راؤنڈ یلو ہے آپ کے پاس بیٹا 9. راؤنڈ گرین کی بات کر لیتے ہیں تو 1 2 3. تو دے آر دا 3. ونکلڈ یلو کی بات کر لیتے ہیں 1 2 اینڈ 3. دے آر آلسو 3. اور ونکلڈ گرین ایک ہی ہے لاسٹ میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیٹا یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ فینوٹیپک ریشو جو ہے وہ آ گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بیٹے یہ بلوچستان والے بچے یا فیڈرل والے بچے بالکل پریشان نہ ہوں. بیٹا سم رول اینڈ پروڈکٹ رول پنجاب اور KPA کی ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے. تو بیٹا وہ اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. واٹ از پروڈکٹ رول, واٹ از سم رول, یہ نہیں دیکھنا. ہم نے سمپل پروبیبلٹی کو دیکھنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو پروبیبلٹی کی بات کریں پروبیبلٹی ہے آپ کے پاس چانسز آف این ایونٹ ٹو اکر. کسی ایونٹ کے ہونے کے چانسز کو بیٹا ہم پروبیبلٹی کہتے ہیں. ایک تو سیدھا اس کا طریقہ ہے بڑا آسان. ٹوٹل آپ کے پاس کمبینیشن جو بن رہے ہیں اور جو آپ کے پاس کمبینیشن آئے ہیں ان کو بیٹا ہم دیکھیں تو ٹوٹل ہے یہ 16. جو کمبینیشن آیا ہے ڈیوائڈیڈ بائی 16, تو یہ آپ کے پاس پروبیبلٹی بن جائے گی. بڑی آسان. دوسرا اس کو نکالنے کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں. یعنی 16, یہ آپ کے پاس 16 کمبینیشن ہیں. ان 16 میں سے 9 راؤنڈ گرین ہوں گے, 16 میں سے 3 جو ہے وہ راؤنڈ یلو ہوں گے 9, راؤنڈ گرین ہوں گے 3, ونکل یلو ہوں گے 3, اور ونکل گرین آپ کے پاس صرف 1 ہوگا. اس پروبیبلٹی کو نکالنے کا طریقہ بھی ہے, وہ یہ ہے بیٹا سب سے پہلے آپ دیکھیں ایونٹ 1, کیونکہ آپ ڈائی ہائبرڈ کراس دیکھ رہے ہیں. ایونٹ 1 سپوز کیجئے ہے آپ کے پاس سیڈ کلر. دوسری طرف لکھیں ایونٹ 2, اور وہ ہے آپ کے پاس سیڈ شیپ. اور پھر لکھیں کمبینیشن آف بوتھ ایونٹس. اچھا جی, سیڈ کلر جیسا کہ آپ جانتے ہیں یلو ہو سکتا ہے یا گرین ہو سکتا ہے. یلو اور گرین. اب مونو ہائبرڈ کراس کی طرف ذرا جانا ہے ہمیں. مونو ہائبرڈ کراس کہتا ہے یلو ڈومیننٹ فیچر ہے, تو ڈومیننٹ فیچر کے چانسز 3/1 3/4. جیسے آپ کے پاس ریشو ہے 3:1 کی. مونو ہائبرڈ کراس کو ذرا ذہن میں لائیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا. گرین چونکہ ریسیسو ہے تو صرف 1/4. 3/4
اور 1/4. یہ سیڈ شیپ تو ہم نے نکالے تھے راؤنڈ اینڈ ونکل, اور آپ کے پاس یاد ہوگا F2 جنریشن میں جو راؤنڈ تھے وہ بیٹا آپ کے پاس 3/4 آئے تھے, یعنی 4 میں سے 3 جو تھے وہ راؤنڈ تھے. ٹھیک ہے جی. اور بیٹا جو ونکلڈ تھے وہ اونلی 1/4 تھے. اب دونوں کے کمبینیشنز, سو بیٹا ذرا دیکھیں, راؤنڈ اور یلو راؤنڈ, ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں. 3/4 انٹو 3/4 آئے گا 9/16. یہاں دیکھیں گرین اور راؤنڈ کو, گرین ہے جی 1/4, ملٹیپلائی کیجئے یہاں پر ہے 3/4, کمبینیشن آئے گا 3/16. اس کے بعد یلو اور ونکل, یلو ہے جی 3/4, ونکل ہے اونلی 1/4, 3 into 1, 3, 4 into 4, 16. گرین اینڈ ونکل, گرین 1/4, ونکل بھی 1/4, تو کمبینیشن ول بی 1/16. اب دیکھیں یہ کمبینیشن بھی تو وہی کمبینیشن ہے کہ راؤنڈ گرین جو تھا وہ 9/16, ونکلڈ گرین جو ہے یا یلو گرین, یہ ساری کمبینیشنز وہی آ رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ بھی نکال لیں کہ ٹوٹل کمبینیشن پہ ڈیوائڈ کر دیں, یا اگر آپ نے ویسے نکالنے کا دل کرنا تو نہیں چاہیے, وہ بھی طریقہ موجود ہے. ایک ایونٹ اور دوسرے ایونٹ کو آپس میں ملٹیپلائی کروائیں, دونوں ایونٹ کا بیٹا آپ کے پاس کمبینیشن جو ہے وہ آ جائے گا یا بن جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات بیٹا؟ کلیئر ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو پلیز پوچھ لیں. بیٹا مجھے اس کو ریز کرنا ہے, کوئی مسئلہ ہے تو پلیز پوچھ لیں. کوئی مسئلہ نہیں سر. جی ساجد بولیں. سوری, جینوٹیپک ریشو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے, اٹ از ناٹ نیسسریلی ریکوائرڈ. میں آپ کو تھوڑا بہت چیزیں اس سے ریلیٹڈ حل کرواتا ہوں ابھی. ساجد دیکھیے گا, جس طرح آپ سے یہ جینوٹیپک ریشو نہیں آنی, میں نکال دوں گا بہرحال وہ بھی, لیکن جو سوال آنے ہیں وہ ذرا توجہ سے دیکھیں. ٹھیک ہے جی, توجہ سے. ایم سی کیوز ہے جی, اسٹیٹمنٹ ہے ان ڈائی ہائبرڈ کراس. اچھا جی, ایک ڈائی ہائبرڈ کراس آپ فالو کر رہے ہیں, تو آپ سے پوچھا جاتا ہے بتائیں ہاؤ مینی ہیٹرو زائگس فور both traits. یہ بڑا فیمس سوال ہے. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ڈائی ہائبرڈ کراس ہے, اس ڈائی ہائبرڈ کراس میں بتائیں F2 جنریشن میں ہیٹروزائگس فار بوتھ ٹریڈس کتنے بن رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا آنسر ہوگا اس کا؟ 4. یعنی آپ سے پوچھا یہ کمبینیشن کیا ہے, کیپٹل آر اسمال آر کیپٹل وائی اسمال وائی, یہ بھی ہیٹروزائگس ہے, یہ بھی ہیٹروزائگس ہے. یہ کتنے ہیں؟ یہ 4 ہیں. یہ ذرا دیکھیں, یہ 4. ٹھیک ہے جی, سو آنسر ہوگا اس کا 4. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ, ہاؤ مینی ہوموزائگس فور بوتھ ٹریڈ, بتائیں کتنے ہوں گے؟ 2. تو زیادہ ہے, اتنی جلدی نہ کریں. دیکھیں اس کا مطلب ہے کیپٹل آر اور ہی ہوں گے, کیپٹل وائی. شاباش, میں بتاتا ہوں بیٹا, ایک منٹ دیں. اسمال آر اسمال وائی, یہ بھی تو ہوموزائگس ہے دونوں ٹریڈ سے. اچھا, کیا کیپٹل آر اور اسمال وائی کیا یہ کیپٹل آر ہوموزائگس نہیں ہے؟ آنسر ہے بالکل ہوموزائگس ہے. کیا اسمال وائی ہوموزائگس نہیں ہے؟ آنسر ہے بالکل ہوموزائگس ہے. اچھا, اس کے بعد
स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई, बिल्कुल ये भी होमोजाइगस है फॉर बोथ स्मॉल आर दिस इज होमोजाइगस फॉर द सीड शेप, कैपिटल वाई दिस इज होमोजाइगस फॉर द सीड कलर। अब ये आपको पता है कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक था, ये मैंने कट कर दिया। स्मॉल आर स्मॉल वाई ये भी एक था, ये भी बेटा मैंने कट कर दिया। ठीक है जी, साथ साथ मैं इनके साथ लिखता जा रहा हूं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये देखें जी, ये मैंने कट कर दिया, ये भी एक है। उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई ये भी एक है, ये भी मैंने कट कर दिया। तो ये बेटा आपके पास आ गए 4। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए 4। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, तवज्जो से देखें, हाउ मैनी होमोजाइगस फॉर 1 while heterozygous for other, ये कितने होंगे? यानी एक ट्रेड होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है। 4 नहीं 8 होंगे, बाकी सारे यही हैं। जरा इसको देखें, बाकी सारे जितने भी मैंने इसलिए पहले कट कर दिए थे। कैपिटल आर होमोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस फॉर अदर, कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस फॉर 1 homozygous for other, homozygous for 1 heterozygous for other, heterozygous for 1 homozygous for other। ये देखें, heterozygous for 1 homozygous for y, homozygous for r heterozygous for y, इधर heterozygous for r homozygous for y, homozygous for r heterozygous for y। सो 8। अगर कभी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो आपको इस हवाले से तो सम जरूर कीजिएगा। देखिए 8 और 4 12, 12 और 4 16 कॉम्बिनेशन पूरे करने हैं हमने। ठीक हो गई बात बेटा, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? यस सर। एमसीक्यूज तो नहीं कोई गलत करोगे ना भाई? ये पूछा जाए कि बताएं होमोजाइगस। अच्छा एक और भी तरीका है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है होमोजाइगस फॉर सीड शेप एंड हेटेरोजाइगस फॉर सीड कलर। 4 हो जाएंगे फिर। ठीक है जी, आपसे ये अभी तो मैंने जनरल लिखा ना कि हाउ मैनी होमोजाइगस फॉर 1 वाइल हेटेरोजाइगस फॉर अदर ट्रेड। आपसे वो ट्रेड्स मेंशन भी की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल चले वो भी एक आखिरी इसमें से सवाल जो पूछा जा सकता है वो भी मैं बता दूं। हाउ मैनी होमोजाइगस फॉर सीड शेप एंड heterozygous for seed color। क्या मतलब है होमोजाइगस फॉर सीड शेप? यानी या तो कैपिटल आर हो साथ में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या स्मॉल आर हो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है जी। सो ये चीज जरा देखें, सीड कलर जो है यहां पर ये बेटा होमोजाइगस है। नहीं सीड शेप, सीड शेप मैंने पूछा है होमोजाइगस। तो ये बेटा कैपिटल आर वाला ढूंढे, एक ये वाला, 2 एक ये वाला, फिर ये स्मॉल आर 3 और 4। ठीक है जी। तो ये बेटा आपने इस तरह से जहन में रखनी है बातें। कोई सवाल है तो बता दे। एक बार कोशिश करते हैं, नहीं है वो बलूचिस्तान वाला एक बच्चा है, उसने मुझे नाम नहीं मैं देख पाया था, तो मुझे पूछिए कि इनकी जीनोटाइप भी बता दें, तो वो भी हमने देखी। मुझे रेस करना है जी कुछ पोर्शन, कुछ सवाल हो तो प्लीज मुझे बता दें। और रेस यही करना है मैंने, क्योंकि वहां से हमने जीनोटिपिक रेशियो बनानी है। जी कोई सवाल? सर हर दफा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंप्लीट पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बेटे देखिए एक नंबर बड़ा कीमती है, आपको बनाना ही पड़ेगा। ये तो बड़ा आसान है ना, मैंने ये याद कर लें, चाहे हेटेरोजाइगस और फिर होमोजाइगस फॉर बोथ, ये भी याद कर लें। ये एक बार तो ये याद कर लें आप। ठीक है जी। लेकिन कोशिश करें अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसको रफ पेज पे बना लें। ठीक है। हम एक एमसीक्यूज जो है ना वो बड़ा कीमती है। पिछले साल मेरे पास एक स्टूडेंट थी जिसका क्लोजिंग मेरिट से जो था वो था 0.17, तो वो बड़ा खतरनाक बात है।
ٹھیک ہے جی. تو آپ کا ایک MCQ بھی بڑا قیمتی ہے. سر اگر کلاس کے علاوہ کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ؟ ہاں جی وہ پوچھ سکتے ہیں بالکل, لیکن اس میں آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑنا ہے. وہ جیسے ہی میں دیکھوں گا میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. ٹھیک ہے سر اگر کنفیوژن ہے دو بکس کی یا کسی پوائنٹ کی تو وہ آپ کو دونوں کی پکچرز بھیجیں وائس نوٹس کے ساتھ, کس طرح جو سے؟ دونوں طریقے ہیں. جو مجھے ریکوائرڈ ہوگا, اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوگی میں کہوں گا آپ مجھے وائس نوٹ بھیجیں, اور اگر مجھے جو بھی کمفرٹیبل ہے. مجھے کوشچن Thank سمجھ you آئے so گا تو میں much. آنسر دوں گا نا. تو کوشچن اگر مجھے نہیں سمجھ آئے گا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ بیٹا آپ یہ کیا ریفرنس ہے اس کا, یا وائس نوٹ بھیج دیں. ٹھیک ہے جی سر. جی میں ریز کرنے جا رہا ہوں جی پہلا حصہ اس کا. اچھا جی, جینوٹیپک ریشو کیپٹل آر کیپٹل آر کیپٹل, یہ بلکہ تھوڑا سا اور ادھر کر کے لکھنا چاہیے ہمیں. لمبی چوڑی ریشو ہے, اس میں 8 کمبینیشن ہیں. یہاں سے شروع کر رہا ہوں. کیپٹل آر کیپٹل وائی کیپٹل وائی, کیپٹل آر کیپٹل وائی اسمال وائی, کیپٹل آر اسمال وائی بلکہ چاہے ہمیں ترتیب سے ہی رکھ لیں تو زیادہ بہتر, آسانی ہو جائے گی ہمیں. یہ دیکھیں میں نے ترتیب رکھی ہوئی ہے. پہلی لائن میں کیپٹل آر کیپٹل وائی, کیپٹل وائی اسمال وائی, یہ دوسرا کمبینیشن لکھ دیا. کیپٹل آر اسمال آر کیپٹل وائی تیسرا کمبینیشن. کیپٹل آر کیپٹل وائی اسمال وائی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیپٹل آر اسمال وائی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیپٹل آر اسمال وائی اور اسمال وائی. اس کے بعد ہے اسمال آر کیپٹل وائی اسمال آر کیپٹل وائی اینڈ اسمال وائی. اور لاسٹ میں ہے آپ کے پاس اسمال آر اسمال وائی. 1 2 3. اچھا جی, تو یہ ہے آپ کے پاس 1 کیپٹل آر کیپٹل وائی اسمال وائی. ایک بیٹا یہ ہے اور ایک یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں 2 کیپٹل آر کیپٹل وائی. یہ بھی ہیں آپ کے پاس 2. دیکھنا چاہیں تو ایک بیٹا یہاں پر ہے اور ایک یہ یہاں پر ہے. اس کے بعد یہ 4 ہیٹروزائگس فار بوتھ. کیپٹل آر اس کے بعد ہے کیپٹل آر اسمال وائی. تو یہ بیٹا آپ کے پاس 1 ہونا چاہیے. دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک بار. کیپٹل آر اسمال وائی. یہ ہے جی کیپٹل آر اسمال وائی صرف ایک ہے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس کیپٹل آر, ادھر کیپٹل یہ بھی 1 ہے. کیپٹل آر اسمال وائی, یہ 2 ہے بلکہ. کیپٹل آر اسمال وائی دیز آر دا 2. اچھا اسمال آر کیپٹل وائی اینڈ کیپٹل وائی 1. دیز آر آلسو 2 and 1. ٹھیک ہے جی. اور کبھی کنفیوژن ہے کبھی بھی تو 1 2 3 4 5 اور 4 10 11 12 13 14 15 16 کمبینیشن 16 آنے چاہیے. اس کا اسکرین شاٹ لے. ویسے بہت ہی مشکل
ٹائم ٹیکنگ چیز ہے یہ, تو اس سے ریلیٹڈ سوال نہیں آئے گا کہ جینوٹیپک ریشو بتائیں. سو 1:2:4:1:2:1:2:1 یہ اس کی جینوٹیپک ریشو ہے. صحیح ہے جی. ابھی ساجد اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, مجھے ریز کرنا ہے اس کو بیٹا. یس سر لے لیے. تھینک یو سر. سر یہ لازم سیکوینس میں آئے گا یا چینج ہو سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں, آپ چینج کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نا میں نے ترتیب ایک ذہن میں رکھی تاکہ غلطی نہ ہو. وہ ترتیب یہ رکھی کہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا اس طرح, ٹھیک ہے جی, پھر یہاں سے, تاکہ کوئی مس نہ ہو. آپ چاہے یہاں سے سٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے بیٹی, یا آپ یہاں سے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے آپ کے کمبینیشن چاہیے. آپ جب بھی اس کی جینوٹیپک ریشو لکھتی ہیں تو جیسے لا آف سیگریگیشن میں آپ نے سیدھا کہا تھا 1:1, یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے 1:2:2:4:1:2:1:2:1. اوپر آپ کو لکھنا ہے کہ آپ کون سی جینوٹائپ بتا رہی ہیں. یہ لکھے بغیر گزارا نہیں ہے, یہ لکھے بغیر نیچے پرسنٹیج نہیں آپ بنا سکتے. آپ جس مرضی طرف سے سٹارٹ کریں, لیکن آپ کو یہ لکھنا ہے بیٹا, ٹھیک ہے. یس سر. کوئی سوال ہو تو پلیز بتا دیجیے. جی میں ریز کر دوں بیٹا اس کو, اور 10 تے صحیح 10 Yes, sir. یس سر. جو بک میں 1:1:1 لکھی ہے وہ سوری بیٹا, جو کیا لکھی ہے 1:1:1:1 کہاں لکھی ہے؟ پنجاب نہیں وہ نہیں Genotype. لکھی. میں نے نکال کے دکھائی ہے تمہارے. فینوٹیپک ریشو کی بات کر رہے ہو آپ؟ جینوٹائپ. نہیں وہ صحیح نہیں. جینوٹیپک ریشو F2 کی نکالنی, میں نے F2 کی نکال کے دکھائی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. جو 1:1:1 وہ ہے F1 کے گیمیٹ کی, یہ والی کیپٹل آر کیپٹل وائی کیپٹل آر اسمال وائی اسمال آر کیپٹل وائی اسمال آر اسمال وائی, یہ سارے ایک ایک ہی بنے تھے گیمیٹ. یہ ان کی ریشو لکھی ہے آپ کی بک میں, پنجاب کے ٹیکسٹ بک میں F2 کی جینوٹیپک ریشو لکھی نہیں ہوئی. صحیح ہے. اوکے سر. اچھا جی, ابھی دو باتیں میں نے اس کو فوراً ریز بھی کر دینا ہے. مینڈلز کے لا کی لمیٹیشن ہے. پہلے نمبر پر جو اس کی لمیٹیشن ہے, یہ اس لیے ریز کرنا کہ اگلا ٹاپک پورا بورڈ ریکوائرڈ کرتا ہے. اس کی لمیٹیشنز ہیں پہلے نمبر پر کہ اونلی ایپلیکیبل ٹو کمپلیٹ ڈومیننس. تو بیٹا پارشل انکمپلیٹ ڈومیننس وغیرہ پر یہ بیٹا اپلائی نہیں ہوتا مینڈلز کا لا. دوسرا, ڈو ناٹ, زیادہ اچھا ورڈ ویسے کین ناٹ اپلائی آن لنکڈ جینس. ابھی ہم آگے جاتے ہوئے جین لنکیج پڑھیں گے, تو بیٹا یہ لنکڈ جینس پر بھی اپلائی نہیں ہوتا. تو یہ دو لمیٹیشن ہے, یاد رکھنی. فٹافٹ سے اس کا اسکرین شاٹ وغیرہ لینا ہے یا نوٹ کرنا ہے, جو جلدی سے کر لیں, مجھے ریز کرنا پڑنا ہے اس کو. اچھا جی, جی بیٹا سنیں, ڈومیننٹ ریلیشنز کی بات کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پر بیٹے یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں کمپلیٹ ڈومیننس, اور ساتھ میں ٹک لگا رہا ہوں کہ یہاں پر بھی مینڈل لا اپلائی ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی انکمپلیٹ ڈومیننس, اور ساتھ میں نے کراس لگایا کہ بھئی مینڈل لا اس پر اپلائی نہیں ہوتے. اس کے بعد ہے
کو ڈومیننس اور ساتھ میں کراس لگایا. مینڈل لا اس پر بھی اپلائی نہیں ہوتے. اور لاسٹ میں ہے اوور ڈومیننس, اور اس پہ بھی میں نے ایک چھوٹا تھا کراس لگایا کہ مینڈلس کے لا اس پر بھی اپلائی نہیں ہوتے. کمپلیٹ ڈومیننس کی سب سے پہلے ڈیفینیشن ہمیں بتانی ہے, اور اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ ان ہیٹروزائگس کنڈیشن, in heterozygous condition, when one allele completely masked over its partner allele, یعنی ایک الیل پورے طور پہ چھپ جائے بائی اٹس پارٹنر الیل, تو اسے بیٹا ہم نام دیں گے کمپلیٹ ڈومیننس. اور وہ الیل جو چھپ جائے گا دیٹ ول بی کالڈ ایز ریسیسو الیل, اور جو ایکسپریس ہوگا اسے ہم ڈومیننٹ الیل کا نام دیں گے. یہاں میں مثال دے رہا ہوں فٹافٹ سے. کیپٹل ٹی ایک ٹال ٹی پلانٹ کا کراس کروائیں اسمال ٹی سے, تو بیٹا آپ سب کو پتا ہے میں نے اب سیدھا گمیٹ لکھنے کی بجائے سیدھا یہاں سے کیپٹل ٹی آنا ہے, یہاں سے اسمال ٹی آنا ہے. فین سے آپ کے پاس F1 جو ہے وہ ٹال ہی بننی ہے, یہ سب آپ جانتے ہیں نا. کیپٹل ٹی از ڈومیننٹ اوور اسمال ٹی, ٹال اور شارٹ. اچھا, اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کرتے کیا تھے, F1 کا کراس F1 سے کرواتے تھے ٹو گیٹ F2. اور میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں چونکہ ہم نے یہ کیپٹل آر اسمال آر سے یہ جینوٹیپک اور فینوٹیپک ریشو نکالی بھی ہے, تو مجھے اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی آر اسٹینڈ فار دا جینوٹیپک ریشو, تو جینوٹیپک ریشو آئے گی 1:2:1. اور پی آر اسٹینڈ فار فینوٹیپک ریشو, فینوٹیپک ریشو جو ہے وہ اس میں آئے گی 3:1, 3 ٹال اور 1 شارٹ پلانٹ. یہ ہم نے نکالا ہوا ہے وہ کیپٹل آر اور اسمال آر والا, اس لیے ہمیں علیحدہ سے دوبارہ سے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ہمارا دھیان ان چیزوں پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو انکمپلیٹ ڈومیننس. اب پہلا حصہ ڈیفینیشن کا وہی ہوگا, بار بار میں لکھوں گا نہیں. تو بھائی ڈومیننٹ ریلیشن آپ سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہ ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ہی ہوتا ہے. تو ان ہیٹروزائگس کنڈیشن وین بوتھ alleles express partially and offspring has phenotype which is blend of both. blend کہتے ہیں مکسچر, جو دونوں کا مکسچر ہو. اس کی بیٹا ایگزامپل ہے آپ کے پاس 4 o'clock فلاور. 4 o'clock پلانٹ کا نام ہے اور اس کے فلاور. بیٹا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں, یا تو ریڈ ہوتے ہیں یا بیٹا وائٹ ہوتے ہیں. ریڈ کو ہم یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیپٹل R1. آپ کو پتا ہے F1 جنریشن میں ہمیں ہمیشہ ٹرو بریڈنگ لینے ہیں. کیپٹل R2 کیپٹل R2. اچھا, ادھر سے ٹرانسفر ہوگا کیپٹل R1, ادھر سے بیٹا ٹرانسفر ہوگا R2. اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر فینوٹائپ آنی ہے پنک, وچ از دا بلنڈ آف بوتھ. ٹھیک ہے جی, دونوں کا بلنڈ یا مکسچر ہے. پھر آپ نے F1 کا کراس F1 سے کروانا ہے ٹو گیٹ F2. اچھا جی, F2 لینے کے لیے تو بچوں ایک طرف ہم نے میل کے میٹ بنا دینے ہیں. لے جی, یہ میل کے میٹ, ایک طرف آپ نے فیمیل کے میٹ. تو کیپٹل R سیگریگیٹ ہو جائے گا, کیپٹل R2 سیگریگیٹ ہو جائے گا. ادھر بھی R1 علیحدہ ہو جائے گا, R2 علیحدہ ہو جائے گا. یہ اوپر سے بیٹا میں کیپٹل R1 لکھ رہا ہوں پہلے, پھر یہاں سے R2 لکھ رہا ہوں, اس سامنے سے R1, ادھر سامنے سے R2. تو یہ بیٹا آپ کے پاس ہے ریڈ, دس از دا پنک, دس ون از آلسو دا پنک, وائل دس ون از دا وائٹ.
अब तवज्जो तलबात, जीनोटिपिक रेशो देखें, GR जीनोटिपिक रेशो R1 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 R2 R2 R2, और ये रेशो आई 1:2:1। और बेटा तवज्जो से फिनोटिपिक रेशो देखें, फिनोटाइप में आपके पास है रेड, पिंक एंड व्हाइट। एक रेड आया, दो पिंक आए और एक व्हाइट आया। तो बेटा गौर कर लें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो रेशो आपके पास फिनोटिपिक है दैट इज सेम एज द जीनोटिपिक। सो जीनोटिपिक रेशो बिकम इक्वल टू द फिनोटिपिक रेशो। देख सकते हैं आप, ठीक है जी। और इसलिए इस पर मेंडल लॉ अप्लाई नहीं होता। मेंडल लॉ की तो या कंप्लीट डोमिनेंस की तो जो बेटा आपके पास जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो है, मैंने यहां पर मेंशन किया, अपने रिसेंट लेक्चर में हमने ये कंक्लूड भी की थी। को डोमिनेंस की सबसे पहले नंबर पर बेटा हमें डेफिनेशन देखनी, व्हाट इज एक्चुअली द को डोमिनेंस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। फिर वही बात, व्हेन both alleles express completely and offspring has phenotype which is sum of both alleles, which is sum of the both alleles, ये दोनों alleles का कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है। इसे बेटा हम को डोमिनेंस का नाम देते हैं। तो को डोमिनेंस में जरा देखें, इसकी एग्जांपल है आपके पास MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन इस MN ब्लड ग्रुप सिस्टम को आपने पहले इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, चूंकि इसका ट्रांसफ्यूजन में कोई रोल नहीं है। बेटा ट्रांसफ्यूजन में जो रोल अदा करते हैं वो है आपके पास, आपको पता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और बेटा वो है आपके पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। तो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम का एज सच कोई पर्टिकुलर रोल इन द ट्रांसफ्यूजन नहीं है, इसलिए हम इसके मुतालिक इतना ज्यादा जानते नहीं हैं। अगर सुने, एक जीन है जिसका नाम है M जीन, इसके दो अलील हैं, एक है LM, एक है LN। M जो है वो M टाइप ऑफ एंटीजन बनाता है, M एंटीजन। N जो है LMN, ये देखें LN, इट विल फॉर्म द N एंटीजन। लेकिन अगर किसी वजह से कॉम्बिनेशन बन जाए MN और N का, तो बेटा उसमें M प्लस N दोनों एंटीजन आती हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि भाई दोनों जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल चूंकि एज सच आपके पास जो ओवर डोमिनेंस है उसकी कोई खास डिटेल है नहीं, तो यहीं पे बेटा इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। कैपिटल LM टाइप M ब्लड, इसका क्रॉस करवाया आपने टाइप N से, तो यहां से बेटा M और दूसरी तरफ से N आया और ये टाइप MN ब्लड बन गया। दिस इज द MN टाइप ब्लड, ठीक है जी। सो दिस वन इज द F1 जनरेशन, आप सब जानते हैं। दूसरे नंबर पर हमने F1 का क्रॉस करवाना है विद द F1 ताकि हमें F2 मिले। अच्छा जी, पुनट स्केयर मेथड में पुनट स्केयर बना रहा हूं यहां पर। F1 का क्रॉस F1 से करवाया ताकि F2 मिले। मेल फीमेल, मेल से बनने वाले गैमीट, एक M वाला एक N वाला। फीमेल से बनने वाले गैमीट, एक M वाला एक N वाला। तो यहां MM कॉम्बिनेशन, यहां MN कॉम्बिनेशन, यहां MN कॉम्बिनेशन, यहां N कॉम्बिनेशन।
So this is the M type of blood. This is the MN type of blood. This one is also the MN type of blood. Well, this one is the N type of blood. So गौर कीजिए यहां पर जीनोटिपिक रेशो क्या आ रही है. GR स्टैंड फॉर द जीनोटिपिक रेशो. भाई एक है M वाला कॉम्बिनेशन, एक है MN वाला कॉम्बिनेशन, एक है NN वाला कॉम्बिनेशन. सो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो देखें. सो बेटा टाइप M, टाइप MN और टाइप N. तो ये भी रेशो 1:1 है. सो चाहे ओवर डोमिनेंस हो या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या को डोमिनेंस हो, इसमें बेटा आपके पास जो जीनोटिपिक रेशियो है इट बिकम इक्वल टू द फिनोटिपिक रेशियो. और लास्ट में ओवर डोमिनेंस की सिर्फ डेफिनेशन है कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेशन, और इसकी रीजन अभी तक नहीं पता क्यों ऐसा होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वन अलील इज मोर देन इट्स एक्सप्रेशन इन होमोजाइगस कंडीशन. ओवर का तो यही मतलब हुआ ना कि भाई ज्यादा ही ओवर हो गया, यानी होमोजाइगस कंडीशन में वो जितना एक्सप्रेस हो रहा था उससे ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है. अब इसे बेटा हम हेट्रोजाइगस कहते हैं. और इसकी एग्जांपल है ड्रोसोफिला में बेटा आपके पास आई कलर. अब बेटा ये दोनों ये आपको पता है होमोजाइगस कंडीशन है, नीचे हेट्रोजाइगस है. इसमें बेटा आई कलर जो है वो रेड होता है और एफ लिख रहा हूं सिर्फ फ्लोरिसेंट होता है. हेट्रोजाइगस कंडीशन में आई कलर रेड तो होता है लेकिन उसमें फ्लोरिसेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, होमोजाइगस से भी ज्यादा. एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता इसकी. और ये जो बेटा ओवर डोमिनेंस है इसका मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना. ये हर एक बुक में इतना क्लियरली मेंशन नहीं है, हर एक बुक में इसको नहीं बताया गया इतना ज्यादा क्या है ओवर डोमिनेंस के हवाले से. ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट आवर डेली लेक्चर. कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लें.